الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی تو چیپٹر 5 کی آخری 3 صورتیں جو کہ مدنی ہیں، ہم آج ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 3 صورتیں سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات ہیں۔ جو پہلی 2 صورتیں ہیں یعنی سورۃ محمد اور سورۃ فتح، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کے علم اور عمل کا تزکیہ اور ان کی جماعت کی تطہیر ہے۔ یعنی مدینہ سٹی اسٹیٹ قائم ہو گئی، اس میں یہ لوگ جو ایمان لائے تھے ہجرت کر کے آ گئے، اور مدینہ سٹی اسٹیٹ میں ہی جو لوگ تھے وہ بھی ایمان لائے، ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے جو ان کو سمجھ آ رہی تھی چیزوں کی اور جس طرح سے وہ عمل کر رہے تھے، ان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی۔ ان میں کچھ کمیاں تھیں، ان میں کچھ وہ ایسے کام کر رہے تھے جن پہ اللہ نے ان کو متنبہ کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تطہیر کی، یعنی اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو علیحدہ کر دیا اور جو صحیح ہے ان کو ان کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ انہیں آخرت میں جنت اور دنیا میں فتح اور نصرت کی بشارت بھی نہایت واضح انداز میں دی۔ یعنی مدینہ سٹی اسٹیٹ میں ہجرت کر کے یہ چلے گئے تھے اور حالات جو ہیں وہ ان کے لیے سازگار تو تھے، لیکن مکہ کے لوگ مسلسل ان کے اوپر در اندازیاں کر رہے تھے۔ وہاں پہ جو رہ گئے لوگ تھے ان کے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ حملے کی تیاری بھی کر رہے تھے اور ہر طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ایمان لے کے آیا ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کو فتح اور نصرت کی بشارت نہایت واضح الفاظ میں ان صورتوں میں دی گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ منکرین اور مکذبین جو ہیں، یعنی ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ ان کو بھی دھمکی جو ہے ان میں مل گئی کہ ایک طرف جو ایمان لائے ہیں اور ان کو وہ بہکانے کی، بھٹکانے کی اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا رویہ ہے جو اپنا لو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور آخرت کا جو کامیابی ہے وہ تمہیں ملنے والی ہے، اور جو مکذبین اور مشرکین اور منکرین ہیں ان کو اس جو ہزیمت، جو ناکامی اب ان کے لیے لکھ دی گئی ہے اور آخرت کے جہنم کی جو وعید ہے وہ بھی اس میں ان کے لیے موجود ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں ان میں اصلاً جو مخاطب ہیں وہ تو اہل ایمان ہیں، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مرحلہ تزکیہ اور تطہیر میں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، اور اس میں گائیڈ لائن دی گئی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، تو ان کا بیہیویئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم سورۃ محمد کی آیات سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا ہے، یعنی ڈائریکٹ ہی یہ سورت جو ہے یہ اسی طرح سے شروع ہوئی کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، ان کے اعمال اللہ نے رائیگاں کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور ان کے پروردگار کی طرف سے وہی حق ہے، ان کی برائیاں اللہ نے ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو ہجرت کروائی اس جگہ سے جہاں ان کے لیے زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو گئی تھی، اور اللہ نے ان کو ایک بہترین جگہ پہ آباد کیا اور ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم کیا کہ قرآن جو ہے وہ ان کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، مثالیں بیان کر رہے ہیں، اور یہی ان کے لیے کامیابی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ آیت 36، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے،
اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا، اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اندر جو اس کی فطرت میں تھوڑ دلی ہے اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تم سے سارا کچھ مانگ ہی نہیں رہا، لیکن جب تھوڑا بھی مانگتا ہے اور جب تم اس پہ بھی انکار کرتے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اصل میں کینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم لوگوں کو اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا کہ تم کو تمہارا سارا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہہ دے گا، بلکہ اس کا ایک حصہ ہی طلب کرے گا۔ تو تمہاری کمزوری اور منافقت کا سارا بھرم کھل جائے گا کہ تم جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ باہر آ جائے گا، کیونکہ تم اتنی سی بات بھی جو ہے، یعنی تمہارے اندر دولت کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کے حکم اس سے بڑھ کے ہے، یہ بات تمہاری سامنے آ جائے گی، اور اللہ یہ اسی مقصد کے لیے یہ کرے گا۔ تو کہا جس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ساتھ ہی بخیلی کرتا ہے۔ اللہ کے رستے میں جو خرچ کرنے سے بخیلی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کو وہ مقام ہی نہیں دیا جو کہ دیا جانا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جب دو تو کھلے دل سے دو۔ اور یہاں پہ جو وہ قوم جو آباد ہوئی تھی رسول کے ساتھ ہجرت کر کے، اور وہاں کے جو ارد گرد کے لوگ وہاں پر ایمان لے کے آئے تھے، ان کے اندر ابھی یہ کمی موجود تھی جس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو کہا اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔ یہ ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک خاص سٹیٹس دے دیا ہے، تم مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کے آباد ہو گئے ہو، رسول تمہارے درمیان ہے، قرآن موجود ہے، اور تم پھر بھی وہ تھوڑ دلی دکھا رہے ہو، وہ کم ہمتی اور بخیلی دکھا رہے ہو جو کہ تمہارے شان نہیں۔ جب تم مومن بن گئے ہو تو پھر تم اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ تم کس رسول کی امت اب بنے ہو، کس رسول کے ماننے والے ہو، اور اللہ تمہیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو اگلی سورت فتح ہے اس کو اس طرح سے شروع کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں اے پیغمبر کہ ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے کہ تم سرخ روئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ، اور اس کے صلے میں اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے گا اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا اور تمہارے لیے ایک سیدھی راہ کھول دے گا، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا جو ناقابل شکست ہوگی، یعنی جس کے نتیجے میں قریش کا زور بالکل ختم ہو جائے گا اور بیت اللہ مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے گا اور سرزمین عرب میں دین حق کا غلبہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے مامور تھے اس کے لیے ایسی مدد ناقابل شکست ہو سکتی تھی۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت کے طور پہ، اور پھر آخر میں کہا مومنین کو بتایا جا رہا ہے محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم دیکھو گے۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی تمثیل تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، بونے والوں کے دلوں کو موہتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
یہ اسی طرح کا وعدہ ہے جو تورات والوں کے لیے بیان کیا اور جو انجیل میں بھی بیان ہوا۔ تو یہ ایک انجام کا بیان ہے اور یہ تمثیل ہے، جو چونکہ اس تمثیل میں اہل ایمان مراد ہیں، اس وجہ سے آخر میں یہ ظاہر کر کے کہ ان کا عروج بالآخر ایک دن کفار کے لیے باعث حسرت ہوگا، گویا اس تمثیل کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ ان کے لیے یہ بات بڑی واضح تھی، جس سے کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے اندر حسد اور حسرت، اور جو مان کے انجام کو پہنچے ان کے لیے سرفرازی اور شادمانی ہے۔ اس تمثیل سے یہ بات بیان کی گئی۔ تو یہاں تک یہ ساری یہ جو باب ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس میں یہ اب آخری صورت آ گئی ہے، اور یہ صورت ایک منفرد صورت ہے، یعنی صورت حجرات۔ اس پہ قرآن پاک کا 5واں باب جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور یہ اصل میں جو صورت فتح ہے اس میں جو باتیں بیان کی ہیں اس کو تکمیل کر دی ہے اس میں، اور اس میں خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے، اور مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت کا مرحلہ تھا، جس میں وہ تزکیہ اور تطہیر کر رہے تھے اپنے ماننے والوں کا، ایمان لانے والوں کا، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت قریب آ گیا ہوا تھا، اور یہ اندیشہ تھا کہ ان کی جو اخلاقی تربیت ہے ان کے ماننے والوں کی، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو ان کی جو اندر کوئی ان کے باہمی منافرت تھی، یا کوئی قبائلی عصبیت کے جھگڑے تھے، یا ان کی قومی وحدت تھی، اس کے اوپر کوئی زد لگ سکتی تھی، تو اس کے حوالے سے اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم سورہ ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، وہ ہر وقت، ہر زمانے اور ہر دور کے جو مسلمان خصوصی طور پہ اور ایک عام انسان عمومی طور پہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک باوقار جو قیادت ہے وہ کیسے بنائی جا سکتی ہے، کیسے قائم کی جا سکتی ہے، اور ایک باخبر معاشرہ جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے، جس میں عدل اور انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو سکے، اور با اخلاق لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے میں نمائندگی کرتے ہوں۔ یعنی ان ادر ورڈز کہہ لیں کہ اس میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جو اخلاقی اصول ہو سکتے ہیں، جن پہ عمل پیرا ہو کر آپ بہترین طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ جی سکتے ہیں، آخرت کو اپنے سامنے رکھ کے، یعنی آخرت رخی زندگی جینے کے جو اخلاقی اصول ہیں جن کے ساتھ آپ اس دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چل سکتے ہیں، ان کی رہنمائی اس میں کر دی گئی ہے۔ اس میں 10 باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس میں سے جو اس کی آخری آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے۔ تو اس میں جو پہلی بات کی گئی ہے وہ قیادت اور مرکزیت کا احترام ہے، یعنی کہ نبی کی موجودگی میں آداب بتائے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرو۔ ادب اور احترام جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، اور اتھارٹی اور نظم اجتماعی کا احترام جو ہے یہ اصل میں قوموں کو عروج پر پہنچاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ لوگوں کے پاس آئے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو ویریفائی کیا کرو۔ یہ تو بہت ہی اس وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے زندگی کے ہر پہلو سے امپیکٹ کیا ہوا ہے زندگی پہ، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم بغیر ویریفائی کر کے بات آگے چلا دیتے ہیں۔ آج بھی صبح مجھے ایک کلپ کسی نے بھیجا جس میں کہ امام مہدی کے آنے کی دن، تاریخ، جگہ، حالات، ایوری تھنگ واز مینشن۔ تو میں سوچنے لگی کہ یہ کہاں سے نکالی ہے اس نے، یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ سوشل میڈیا اور اے آئی کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے، کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبر کی تحقیق لازمی کیا کرو، یہاں پر یہ رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا کہ صلاح باہمی
یعنی ہمارا جو کردار ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں تو ان میں صلح کرائیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ غلطی کس کی ہے تو پھر جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو غلطی کر رہا ہے اس کے خلاف متنبع ہو کے اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو اس کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ ہم آج کے حالات پہ اگر اپلائی کریں تو بڑی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری کمزوری کتنی ہے کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے جس کی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمسخر نہ کیا کرو، یعنی لوگوں کی تحقیر اور تمسخر نہ کیا کرو، زبان کو زہر آلود نہ بناؤ، اور لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا کرو، اور لوگوں کے معاملات جو ہیں اس میں عدل کے ساتھ مداخلت کیا کرو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک فریق اگر زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف، اور جو صحیح ہے اس کی فیور میں کھڑے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو اور ان کو برے القابات نہ دیا کرو۔ پھر یہ کہ بدگمانی سے بچو، اور یہ جو بدگمانی ہے نا یہ تو انسانوں کے سارے تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، یہ انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیو لیول پہ بھی، سب جگہوں پہ جب بدگمانی داخل ہو جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایک اہم بات کہی کہ غیبت نہ کرو، اور اس کے لیے مثال بھی دی کہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں انسان چاہتا۔ تو کیریکٹر اسیسینیشن جو ہے اس سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو تقویٰ ہے نا وہ اصل میں فضیلت کا معیار ہے، اور وہی معیار ہونا چاہیے تعصب کی بنا پر کہ میں اس نسل سے ہوں، میرا یہ تعلق ہے اس نسل سے، میں یہ ہوں، مجھے فضیلت ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے۔ ابھی کل میری بات ہو رہی تھی اپنے ہی بچوں سے، جس میں ہم یہودیت جو ہے اور جو یہود قوم ہے ان کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کے اندر بہت تعصب ہے اپنی نسل کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین نسل ہیں، اور اس بہترین ہونے نے ان کو ایروگنٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس پہ مجھے متوجہ کیا میری بیٹیوں نے کہ ہمارے ہاں بھی بالکل ایسے ہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ سید کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خون پاک ہے، ہم بڑے معتبر ہیں۔ تو یہ بھی وہی بات ہے نا، نسل کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ سمجھیں، تو اصل میں تو آپ کے کردار اور آپ کا اخلاق اور آپ کا ایمان ہے جو آپ کو باقیوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز تقویٰ ہے جو اس کی بنیاد ہے، نہ کہ رنگ اور نسل۔ لیکن آج کے دور میں بھی بڑی بڑی قومیں اور مسلمانوں کے اندر ذات پات کے نظام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں، اس لیے معتبر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص نسل سے ہیں، یا وہ کوئی خاص ان کی برادری ہے، یا وہ کوئی خاص سٹیٹس رکھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اس صورت میں ہمیں متوجہ کیا گیا۔ تو اسلامی مثالی جو معاشرہ ہے نا اس کا یہ ایک قسم کا منشور ہے، یعنی جو ہم نے اگر صحیح معاشرے کو ترتیب دینا ہے تو وہ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کی بنیاد کس کس چیز پہ ہونی چاہیے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس کو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا چاہیے ہر ایک کو، تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کی تربیت جو ہے اس نے کس طرح سے کرنی ہے، کیا وہ ان اخلاقی اصولوں سے دور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے ہیں، اور اگر دور ہے تو وہ کس طرح سے قریب آ سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کا پیرا ہوں۔ تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو باتیں اس میں کہی گئی اس کو ہمیں ایک گو میں اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری اخلاقی اصول ہیں جو ہر لمحے ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سمیع علیم ہے۔ ایمان والو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر اونچا ہونے نہ دو، اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کیا افزائش کے لیے جانچ کر منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے
اور اجر عظیم بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھے، اور یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے جو ان کے ماننے والے ہیں، کہ ہم ان کے لیے، وہ ہماری محبت ان کے لیے جب اپنی ہر چیز سے آگے نہیں ہو جاتی، ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس میں کچھ شک نہیں ہے پیغمبر کہ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ انتظار کر لیتے تو تم خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ بہرحال درگزر کرو، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس اہم خبر لے آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تم اچھی طرح جان رکھو کہ تمہارے اندر خدا کا رسول موجود ہے، لہٰذا کسی طرح مناسب نہیں کہ اپنے رائیوں پر اصرار کرو، یعنی اپنی جو بات ہے اس پہ اصرار کرو۔ اگر وہ تمہارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے، مگر اللہ نے تمہارے آگے ایمان کو محبوب اور اس کو تمہارے دلوں میں اچھا کر کے دکھایا ہے، اور کفر اور فسق اور پیغمبر کی نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں مبغوض ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے یہی لوگ راس رو ہیں کہ اس نعمت سے بہرہ یاب، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ بڑی بات ہے جو اللہ ڈال دیتا ہے آپ کے دلوں میں جب آپ اس رستے کو چن لیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ چنیں۔ اس کے بعد کہا تمہاری وحدت اسی سے قائم ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے برے القاب دو، یہ سب فسق کی باتیں ہیں۔ ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان سری گمان ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سو اس سے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں، ایک دوسرے کو بھائی خیال نہ کرو تو انہی برائیوں میں پڑے رہو گے، اس لیے خوب سمجھ دو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو۔ یعنی یہ مقصد جو نسل کا ہے، رنگ کا فرق ہے، قبیلوں کا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو برتر اور کمتر میں تقسیم کرو، بلکہ اس لیے ہے کہ تم الگ الگ پہچانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ علیم اور خبیر ہے۔ تم کو ہجروں کے باہر سے پکارنے والے یہ بدوی بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، سو اپنی اصلاح کر لو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یاد رکھو مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، اور اپنی مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ کن کو؟ یہ جو بدو آتے تھے
اور جو کہتے تھے کہ ہم بڑی چیزیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ دارا حالانکہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.